السلام علیکم ڈیئر کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو پسند آئے گا۔ ناول کا نام آپ لوگ کو تو پتہ چلے گا، تو چلو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ خوب شکر ہے اللہ کا، پینسل فارم پیپر پر پھینکتے ہوئے اس نے بے اختیار شکر ادا کیا۔ رانیہ سے اس کا اتنا عاجزانہ انداز ہضم نہ ہوا اور بول پڑی، ہو گیا تمہارا نکاح نامہ سائن؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پینسل اٹھا کر گال پر رکھی تھی۔ ڈیئر رانیہ، اگر آپ کو چار آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا تو پھر یا تو آپ اپنی اینک کا نمبر بڑھا لیں یا پھر ڈبل گلاسز لگا لیں، کیونکہ یہ میرا ایڈمیشن فارم ہے، نکاح نامہ نہیں۔ رانیہ نے شوقد انداز میں اس کو دیکھا تھا اور ایک ہاتھ سے کشن اٹھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے گلاسز اوپر کرتے ہوئے تاک کا نشانہ مارا جو سیدھا اس کے سینے پر جا لگا۔ صبا بدتمیز کتنی دفعہ کہا ہے کہ تمہیں کہ میری نظر کو نظر مت لگایا کرو، اور تمہیں سکون مل گیا اس کالج کا فارم فل کر کے؟ رانی اس کو گھورتے ہوئے بولی تو وہی کشن اٹھا کر فارم سمیت وہ صوفے پر اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ میری جان سکون تو ایسا آیا ہے کہ تمہیں کیا بتاؤں، صبا نے کہا تو رانی نے افسوس اسے دیکھ کر سر ہلایا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہیں سکون کیوں آیا ہے، ویسے صبا تمہیں کیا مسئلہ تھا جو تم نے وہ یونیورسٹی کے فارم فل نہیں کیے جو سلجوق بھائی لائے تھے؟ رانیہ نے پوچھا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ بس میری مرضی، مجھے نہیں پڑھنا تھا یونیورسٹی سے، اس نے کندھے اچکائے ہوئے کہا تھا، ساتھ اس نے آخری نظر فارم پر ڈالی اور اس کو پیکٹ میں ڈالا تھا۔ پتا ہے مجھے تم نے کیوں ایڈمیشن نہیں لیا یونی میں، بھائی جو لے آئے تھے فارم تمہارے لیے، ورنہ جیسے مجھے پتا نہیں ہے کہ تمہیں ماسٹرز یونی سے ہی کرنے کا کتنا شوق تھا۔ رانیہ نے اس کو ماضی کے شوق میں سے ایک یاد دلایا تھا تو اس کا دکھ جیسے تازہ ہو گیا۔ ہاں تو تمہارے بھائی سے کس نے کہا تھا وہ پورے شہر کی یونیورسٹیز کے فارم اٹھا کر لے آئے؟ کوئی ایک بھی نہیں چھوڑی، سب کے ہی فارم لے آیا تھا، صبا نے کہا تو رانیہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ دیکھا آ گئی نا سچ بات زبان پر، پتا تھا مجھے، بھائی جس یونی کے نہ لاتے اس یونی میں تم نے ایڈمیشن لے لینا تھا، رانیہ نے کہا تو صبا نے اس کے بازو پر اپنی ہتھیلی ماری تھی تو وہ ہنسنے لگی۔ اچھا رانیہ میری بات سنو، دیکھو یہ شہر کا سب سے بہترین کالج ہے، تم اسی میں ایڈمیشن لے لو پلیز پلیز۔ صبا اس کا ہاتھ پکڑ کر ملتجائی انداز میں بولی تھی تو رانیہ نے آرام سے ہاتھ باہر نکالا اور بولی تھی، وہ صبا بھائی جو فارم تمہارے لیے اور میرے لیے لائے تھے نا، وہ یونی کے میں نے فل کر کے بھائی کو دے دیا تھا اور بھائی نے سبمٹ بھی کروا دیا۔ رانیہ نے ڈرتے ہوئے اس کو دیکھا جو منہ کھولے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم نے فارم فل کر دیے یعنی تم یونی جاؤ گی میرے بغیر؟ اس نے دکھ سے انگلی سینے پر رکھی تھی۔ صبا پلیز ناراض مت ہو، وہ سلجوق بھائی نے کہا تھا اور میں، رانیہ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہنے کی کوشش کی پر وہ آنکھیں بند کر چکی تھی، اس کا مطلب تھا کہ اس کو شدید غصہ آ چکا ہے۔ سلجوق بھائی؟ ہاں اللہ پوچھے سلجوق بھائی کو، اور تم آج سے میری بیسٹ فرینڈ نہیں ہو سمجھی؟ اپنے اس خڑوس بند زبان اور سٹے ہوئے بھائی کے ساتھ ہی خوش رہو۔ حسب عادت غصے کی حالت میں آنکھیں بند کیے اور بلند آواز میں بولی تھی۔ صبا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تہذیب بیگم کی غصے سے بھری آواز ان کے پیچھے سے آئی تو جہاں رانی نے فوراً مڑ کر دیکھا اور اس کے حواس گم ہوئے تو وہیں صبا کا غصہ اڑن چوب ہوا تھا اور پٹ سے آنکھیں کھول کر گردن پیچھے موڑی تو سیدھی نظر دادی اور بند زبان خڑوس اور سڑے ہوئے سلجوق پر پڑی جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پرسکون سا کھڑا تھا بغیر کسی غصے اور حیرانگی کے۔ وہ دادی ہم تو ایڈمیشن ڈسکس کر رہے تھے، رانیہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا تو صبا نے بھی جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ سلجوق آپ کو لینے آیا ہے، رانیہ آپ جائیں، اور صبا آپ میرے کمرے میں آئیں، وہ سنجیدگی سے حکم صادر کرتی واپس مڑی تھی۔ صبا نے سلجوق کی طرف دیکھا تو ایک نظر اس کو دیکھ کر مڑ گیا۔ رانی اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی جلدی سے سلیپر پہن کے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ اللہ جی اب دادی کا طویل لیکچر میں اکیلی سنوں گی، اور کیا سنوں گی کیا، اور اس میں سے تو کئی لفظوں کے معنی بھی نہیں معلوم ہوں گے۔ ایک تو دادو کی اردو، وہ آنکھیں بند کیے ماتھے پر ہاتھ مارتی صوفے پر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم دادی۔ رانی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے صحن میں ہی قدسیہ بیگم پر نظر پڑی تھی، جلدی سے اسلام جھاڑتی ان کے پاس بیٹھ کے سلجوق اس کی اس حرکت پر مسکراہٹ دباتا ہوا اسلام کر کے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ قدسیہ بیگم رانی سے پوچھنے لگی، ہو آئی ہو تم اپنی دم چلی کہ؟ ہاں جی دادو، اس نے آہستگی سے کہا، منہ ان کے قریب کر کے بولی تھی، آپ کو پتا ہے دادو صبا نے ایڈمیشن لے لیا ہے پرائیویٹ کالج میں، آج فارم فل کر دیا ہے، اب صبح سبمٹ بھی کروا دے گی، اس نے رازداری سے بتایا تھا۔ اچھا کس کالج میں؟ انہوں نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا تو وہ آنکھ مارتی مسکرائی تھی، اسی کالج میں جہاں آپ لوگ جاتے تھے، پر دادو اٹس ناٹ فیئر کہ میرا ایڈمیشن یونی میں کروا دیا، بچپن سے ایک انسٹیٹیوشن میں پڑھتے آئے ہیں اور اب لاسٹ اسٹیج پر الگ الگ انسٹیٹیوٹ۔ وہ آخر میں منہ بناتی ہوئی بولی تو قدسیہ بیگم ہنستی تھی، چل پگلی یہ تمہارے بھائی کا فیصلہ تھا، اب ہم اس کو رد تو نہیں کر سکتے نا، یہ حوصلہ تو بھائی بس صبا بیٹی میں ہے، وہ ہاتھ جھلاتی ہوئی بولی تو رانی ہنستی تھی۔ دادو آپ کو پتا ہے آج کیا ہوا؟ میں اور صبا، پھر رانیہ نے صبا اور اپنی ساری گفتگو دادو کو سنائی، فل مرچ مرسالوں کے ساتھ، تو ان کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا، یہ سوچ کر ان کی اردو دان دوست کے ہاتھوں صبا کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔
جبکہ اندر سلجوق لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا ہی سوچ رہا تھا کہ صبا اس کے بارے میں ایسی رائے کیوں رکھتی ہے اور اس کے ہر کام سے انکار کیوں کرتی ہے۔ حسیہ بیگم اور تہذیب بیگم دونوں آپس میں گہری سہیلی ہونے کے ساتھ ساتھ دیورانی جیٹھانی بھی تھیں۔ شیرانی ہاؤس کے مالک دو لوگ تھے، حیات شیرانی اور ریاض شیرانی، دونوں آپس میں بھائی تھے۔ حسیہ بیگم بڑے بھائی حیات صاحب کی زوجہ تھی اور تہذیب بیگم ریاض صاحب کی زوجہ۔ خوش قسمتی سے ایک ہی گھر میں دونوں بھائیوں سے بیاہی گئی تھی۔ ساس سسر اور بچوں کے بڑے ہونے تک ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہی، بعد میں بچوں کی شادیوں کے بعد الگ الگ گھر میں رہنے لگی۔ تہذیب بیگم اور حسیہ بیگم دونوں نے ہی اردو میں ماسٹرز کیے ہوئے تھے۔ حسیہ بیگم پر تو ان کے مضمون کا اتنا اثر نہ ہوا، پر تہذیب بیگم اپنے نام کی طرح اردو زبان کی ایک چلتی پھرتی تہذیب بن گئی تھی۔ حسیہ بیگم اور حیات صاحب کی تین اولادیں تھیں، ایک بیٹا شاہد شیرانی اور دو بیٹیاں نازیہ اور سلمیٰ تھیں۔ دونوں شادی کے بعد باہر سیٹل ہو گئی تھی۔ شاہد شیرانی کی شادی ان کے والد کے جاننے والوں کے درمیان طے پائی گئی تھی۔ شاہد اور ذکیہ بیگم کی آگے 5 اولادیں تھیں، سب سے بڑا سلجوق رانیہ، جواد، مبشر اور دانیہ، جبکہ تہذیب بیگم اور ریاض صاحب کی ایک ہی اولاد تھی، صبا۔ صابر شیرانی اور ان کی بیوی ساجدہ بیگم، ان کی 4 اولادیں تھیں، دانیہ، صبا، ارم، زیان۔ ذکیہ بیگم اور ساجدہ بیگم دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ صابر صاحب نے ان کو شاہد صاحب کی شادی میں پسند کیا تھا، چونکہ صابر صاحب اور شاہد صاحب کی آپس میں بنتی بہت، اس لیے ان کی پسند اور سب کے مشورے کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ ایک ماہ کے فرق سے دانیہ اور صبا دونوں خالہ زاد بھی تھی، چچا تایا زاد بھی۔ دونوں کی گاڑی چلتی تھی۔ حیات صاحب اور ریاض صاحب دونوں کی آج سے 7 سال قبل 1 سال کے فرق سے وفات ہو گئی تھی، جن کی کمی سارے گھر والوں کو آج بھی محسوس ہوتی تھی۔ ان کے پوتے پوتیاں سبھی پوزیشن ہولڈر بچے تھے، صرف ایک صبا تھی جو پڑھائی میں بس نارمل تھی۔ صبا سلجوق سے زیادہ بات نہیں کیا کرتی تھی، اس بات کو سبھی نے محسوس کیا تھا، پر وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اچھا نا یار، اب معاف بھی کر دو، کب تک ناراض رہنا ہے؟ رانیہ نے بے بسی سے صبا کو دیکھ کر بولی تھی، جس کا ابھی بھی منہ غبارے کی طرح پھولا ہوا تھا۔ اچھا معاف کر دوں، اور وہ جو دادو نے مجھے اتنی گولہ باری کی ہے کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہر وقت فضول کوئی کرتی رہتی ہوں، اور مجھے بھول کے وہ لفظ کیا تھے؟ تو تمہیں میں معاف کر دوں؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے بولی تھی، تو رانیہ نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ اچھا جتنا یہ بتاؤ کہ اب جا رہی ہو کالج؟ رانیہ نے بات بدلی تھی، نیکسٹ ویکینڈ سے۔ اور تم کب دفعہ ہو رہی ہو یونین؟ وہ فون منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، وہ مسکرا دی۔ میں بھی نیکسٹ ویک سے، رانیہ نے بتایا تو اس نے سر ہلا دیا تھا۔ ارے صبا بیٹی، تم کب آئی ہو؟ ذکیہ بیگم کسی کام سے لاؤنج میں آئی تھی تو اس کو دیکھ کر کھیلی کود اٹھی تھی۔ خالہ جان اٹھ کر ان کے گلے لگی تھی۔ بس ابھی آئی ہوں، اس نے بتایا تو مسکرا دی تھی۔ اچھا اور سب کیسے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ رانیہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے خالہ بھانجی کی محبت بھرے ملاپ کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے سب، اور شیٹ آپ کو امی بلا رہی تھی، شاید مارکیٹ جانا ہے، اسی لیے تو میں آئی تھی، وہ سر پر ہاتھ مارتی بولی تھی۔ رانیہ سے لڑائی کے چکر میں وہ بھول گئی تھی۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں ابھی چلی جاتی ہوں، اسی کو فون کرنے تو آئی تھی میں کہ کب جانا ہے مارکیٹ۔ انہوں نے بتایا، باہر نکل گئی تھی۔ اچھا رانیہ میں بھی چلتی ہوں، اس نے پاؤں میں سلیپر پہنتے ہوئے کہا، تو رانیہ باؤ تکتی اٹھی تھی۔ صبا ابھی تو آئی ہو، رک جاؤ نا، بھائی سے آئس کریم میں منگوائی ہے، کھا کر جانا، بس آتے ہی ہوں گے، رانیہ نے کہا۔ تو صبا نے اس کو دیکھا تھا، اپنے بھائی کی لائی ہوئی آئس کریم تم خود ہی کھا لینا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، دادی کے لاڑلے پوتے سلجوق بھائی، انہی کی وجہ سے ڈانٹ کھائی ہے میں نے، اب آئس کریم کی گنجائش نہیں ہے مجھ میں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی تو رانیہ نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا مسئلہ ہے، وہ سوچتی دوبارہ پاپ کارن کا باؤل پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم دادی، وہ حسیہ بیگم کو لون میں بچھے تخت پر بیٹھا دیکھ کر ان کی طرف آئی تھی، اس کو دیکھ کر محبت سے مسکرائی تھی۔ نماز پڑھی آپ نے؟ وہ پاس بیٹھتے پوچھنے لگی تھی۔ وہ جب آئی تھی تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا پڑھ لی ہے، تم بتاؤ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ بس دادی گھر جا رہی ہوں، ماما مارکیٹ جا رہی ہیں تو رات کا کھانا بنانا ہے، اس نے بتایا تو وہ سر ہلا کر تسبیح کرنے لگی۔ دادی آپ چکر لگا لیں، آج رات گھر کا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا تو چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ دادی ناراض ہے نا مجھ سے؟ اس نے چہرہ نیچے کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی تھی، ہر بار کی طرح وہ اب بھی ان کے پاس سے آئی تھی سفارش لے کر۔ اچھا اور کیوں ناراض ہے وہ؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ وہ دادی آپ کو رانیہ نے بتا تو دیا ہوگا، اس نے سر جھٹکتے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ ہنستی تھی۔ اچھا تو بیٹا آپ جانتی تو ہیں کہ سلجوق ان کا کتنا لاڈلا ہے، پھر کیوں کرتی ہو ایسا؟ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ وہ کس کے لاڈلے نہیں ہیں، گھر میں سبھی کا تو لاڈلا ہے آپ کا پوتا سوائے میرے، یہ بات اس نے دل میں کہی تھی۔ بری بات صبا، انہوں نے ٹوکا تھا تو ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی تھی۔ اچھا دادو اب ایسا نہیں کروں گی، بس آخری بار ان کو منا لے، وہ کہتی ہیں میں سلجوق بھائی سے معافی مانگوں۔ دادی اب اتنی سی بات کے لیے کون معافی مانگتا ہے؟ معصومیت سے آنکھیں بٹ پٹاتے ہوئے بولی تو دادی جواب دینے کے بجائے پیچھے سے آیا تھا، واقعی اتنی سی بات کے لیے کون معافی مانگتا ہے؟ سلجوق کی آواز سن کر اس نے دانتوں تلے زبان دبائی تھی۔ اچھا دادی میں چلتی ہوں، اس نے کہا اور بغیر پیچھے دیکھے نکل گئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلی تھی، اتنی تیز سے کوئی اس کے آگے آیا تھا، وہ ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ چلو میں چھوڑ آتا ہوں، جب دیکھو اکیلی نکلی ہوتی ہے، وہ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی اس کو سنانے لگی تھی، جب گلی میں 4 5 لڑکے کھڑے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔
ان کا گھر ویسے تو ساتھ ساتھ ہی تھا، پر ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کے لیے وہ گھر کا پچھلا حصہ استعمال کرتے تھے، کیونکہ سامنے مین روڈ تھا جو ہر وقت مصروف رہتا تھا۔ دونوں گھروں کے باہر پچھلی سائڈ پر تھے، ایک کا دروازہ دائیں طرف تھا تو دوسرے کا بائیں طرف، اس لیے تھوڑا چلنا پڑتا تھا۔ اسی طرف آج سے پہلے لڑکے نہیں ہوتے تھے، ہوں گے کوئی لفنگے ٹائپ، وہ سوچو میں گم اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ خالہ جان سے کہنا میں باہر گاڑی میں ان کا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آ جائے، امی بھی ہو گئی ہیں تیار۔ سلجوق نے کہا تو مڑے وغیرہ اس بات میں سر ہلاتے اندر چلی گئی۔ سلجوق بھی اس سے جانے کے بعد واپس مڑ کر ان لڑکوں کی طرف آ گیا تھا۔ کلاسز کب شروع ہو رہی ہیں بیٹا؟ بابا صابر صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ کل سے جانا ہے بابا، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ بیٹا اب آپ نے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہے، پہلے ایک سال آپ نے ضائع کر دیا تھا بے عزیز کے ہاتھوں۔ تہذیب بیگم محبت بھرے شفقت سے بولی تھی تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ ویسے صبح تم نے بڑی جلدی ہتھیار ڈال دی، ورنہ بابا تمہیں باہر بھیج دیتے پڑھنے کے لیے۔ ارم شرارت سے بولی تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ارم کیوں تنگ کر رہی ہو اس کو؟ دانیال نے کہا تو کندھے اچکاتی کھانے پر جھک گئی تھی، جبکہ اس کو پھر سے اپنا دکھ یاد آ گیا تھا۔ کتنی ضد کی تھی اس نے کہ مجھے بھی باہر پڑھنے جانا ہے، جس طرح سلجوق گیا تھا، دانیال گیا تھا اور جواد اور زیاد بھی باہر ہی گئے تھے، پر نہ تو دادی مانی نہ ہی کوئی اور ان کا کہنا تھا وہ سب اسکالرشپ پر گئے ہیں۔ نمبر اس کے بھی برے نہیں تھے، ایک گریڈ سے پاس ہوئی تھی، پر وہ نہیں مانے۔ انہی دنوں سلجوق اپنے اسپلائزیشن مکمل کرنے کے بعد لوٹا تھا۔ ضد میں اس نے ایڈمیشن ہی نہیں لیا تھا، پر کوئی نہ مانا۔ اس کی خاطر رانیہ نے بھی اپنا سال ضائع کر دیا۔ اب تھک ہار کر اس نے پرائیویٹ کالج میں ہی ایڈمیشن لے لیا تھا۔ گرے کلر کے شرٹ، وائٹ شلوار کے ساتھ دوپٹہ جس پر گرے کلر کی پٹی کناروں پر لگی ہوئی تھی، اور شانوں پر چادر ڈالے وہ ایک ہاتھ میں بیگ تھامے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے کالج میں داخل ہوئی تھی۔ کالج بہت خوبصورت تھا، وہ کالج کی بلڈنگ سے بہت انسپائر ہوئی تھی۔ چونکہ فارم صابر صاحب خود لینے آئے تھے، اس لیے وہ پہلی بار کالج کو دیکھ کر اتنی خوبصورتی کو سراہے بنا نہ رہ سکی تھی۔ صبح سے 3 کلاسز ہو چکی تھی، ابھی تک تعارف ہی چل رہا تھا۔ سب ٹیچرز بہت اچھے تھے۔ صبا نے پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ صوفیہ اور ہنا وہ دو پہلی لڑکیاں تھیں جن سے وہ انٹر ہوتے ہی کلاس میں ملی تھی۔ اب ان کی کافی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ ابھی ان کا نیکسٹ پیریڈ سٹارٹ ہونے میں 2 منٹ گزرے تھے جب سیدھی ہو کر ایک دم خاموشی ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ السلام علیکم سر، ایک دم پوری کلاس میں گرم جوشی سے بلند آوازیں سلام کی آوازیں گونجی تھی۔ بولی تو اندر آنے والے شخص نے ہلکا سا مسکراتے سر کے اشارے سے جواب دیا تھا۔ وہ ابھی تک سر اٹھائے رانوی سے دیکھ رہی تھی۔ بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک ہی شرٹ پہنے وہ اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جی کلاس میں آپ کا آئی بی انٹرنیشنل بزنس کا لیکچرار ہوں، میرا نام سلجوق شیرازی ہے، اور آج چونکہ آپ کا وہ اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی، دیکھتے ساری کلاس کی لڑکیاں بھی رہی تھی۔ صبح سے اولڈ ٹیچر سے ملتے ہوئے نے ینگ ٹیچر کسی تازہ ہوا کے جھونکے جیسا لگ رہا تھا۔ یقیناً اس سبجیکٹ میں وہ سب سے زیادہ دلچسپی لینے والی تھی۔ وہ کلاس سے سب کا انٹرو تعارف لے رہا تھا، وہ جو صبح سے بڑی تازہ دم و تفصیل سے جواب دے رہی تھی اب اپنا نام بتا کر بیٹھ گئی تھی۔ سلجوق نے اپنے تاثرات نوٹ میں رکھے تھے۔ یار سلجوق سر تو بہت ہینڈسم ہے، اب ہم پڑھ کیا خاک پائیں گے؟ صوفیہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کو گھوٹ کر آئی تھی۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ یہ جاب بھی تو کرتے تھے۔ تو کیا یہ جاب کرتے ہیں؟ اس نے حیرانی سے سوچا۔ سلجوق نے اپنا بزنس جوائن کرنے کی بجائے جاب کو ترجیح دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں کچھ عرصے اپنی مرضی کی جاب کرنا چاہتا ہوں، بزنس کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے۔ تو کیا انہوں نے لیکچررشپ جوائن کر لی تھی؟ اس نے سر نیچے گرا کر دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اٹھ بھی جاؤ، صبح کب تک سونا ہے تم نے یار؟ رانی اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے جلا کر بولی تھی۔ اس نے سستی سے کروٹ لی اور وقت پوچھا تھا۔ شام کے 6 بج چکے ہیں اور بقول خالہ تم 3 بچے کی سوئی ہوئی ہو، اٹھ بھی جاؤ۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، اٹھ کر اے سی آف کیا۔ ستمبر کا آغاز تھا، موسم بدل رہا تھا، کمرہ اچھا خاصا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ کیسا رہا کالج کا دن؟ رانیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک تھا، رانیہ نے اس کو یاد تو چونک کر بولی تھی۔ سلجوق بھائی میرے کالج میں لیکچرار ہیں، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کو گھورتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ واقعی؟ رانیہ چہکی تھی۔ بھائی جاب تمہارے کالج میں کرتے ہیں؟ مجھے تو نہیں معلوم۔ رانیہ ہاتھ سے گلاسز سیدھی کرتی بولی تو اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ صبا مجھے واقعی نہیں پتا تھا یار، اس نے جیسے یقین دلایا تو وہ سر جھٹک کر گہری سانس لیتی ہوئی اٹھی اور چپل اڑستی سستی سے بولی تھی تم بیٹھو میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد رانیہ نے بے اختیار شکر ادا کیا کہ اس نے مزید نہیں پوچھا۔ سلجوق ہی اس کی ضد پر صابر صاحب کے کہنے پر اس کو بے خبر رکھتے ہوئے کام لایا تھا۔ آج سنڈے تھا، وہ صبح سے اٹھی ہوئی تھی۔ چائے پی کر وہ دادی کے روم کی طرف آئی اور ارم اور باقی سبھی ابھی سوئے ہوئے تھے۔ دروازہ کھول کر اندر آئی تو ان کو بیٹھ پر بیٹھے دیکھ کر مسکرا کر ان کے پاس آئے تھے۔ وہ کتاب پر سے نظر ہٹا کر اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ آپ آ جائیں بیٹا، انہوں نے کہا تو وہ ان کے پاس آئی اور بیٹھی تھی اور تلوار ٹوٹ گئی کتاب کو
سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ دادی آپ اتنی بکس پڑھ کر تھکتی نہیں ہیں کیا؟ اس نے پوچھا تھا۔ بیٹا کتابیں پڑھ کر کون تھکتا ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، بس انفارمیشن ہے۔ دادی آپ کا پوزیشن ہولڈر کیسے بن گئی جبکہ آپ اتنی بکس پڑھتی تھی؟ کورس بکس کے علاوہ بھی اس نے سوال کیا تھا۔ بیٹا پڑھنا اور ٹاپ کرنا میرے بابا جان کی خواہش تھی، اور میری خواہش یہ کتابیں پڑھنا تھی، اور جب خواہش کا شوق بن جائے تو پھر ان کا حصول ناممکن نہیں رہتا۔ سو ٹاپ کرنا میرے لیے کبھی مشکل نہیں تھا، انہوں نے بتایا تھا۔ لیکن بیٹا آپ اپنی پڑھائی پر توجہ کیوں نہیں دیتی؟ آپ کے سب بہن بھائی ماشاء اللہ پوزیشن ہولڈر ہیں۔ سلجوق، جواد، زیان سب کو باہر کی یونیورسٹی نے خود کانٹیکٹ کیا تھا، اور ماشاء اللہ دیکھو وہاں بھی انہوں نے اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کیا۔ انہوں نے شفقت سے کہا تھا چلو جی تم تو بیٹھ جاؤ دادی جان کے پاس، اس نے دل میں کہا اور مسکراتے ہوئے اٹھی تھی۔ دادی میں نے آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، اس نے جلدی سے کہا تو اس کو دیکھ کر وہ رہ گئی تھی۔ ایک تو جہاں اس لڑکی سے پڑھائی پہ گفتگو کرو فوراً بات جاتی ہے۔ انہوں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور کتاب دوبارہ اٹھا لی۔ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ وہ اپنی لائبریری میں بیٹھا تھا جب ذکیہ بیگم اس کے پاس آئی اور چائے اس کے ٹیبل پر رکھی تھی۔ کچھ نہیں ماما، بس پاپا نے ایک پروجیکٹ کا کام دیا تھا وہی دیکھ رہا ہوں۔ فائل بند کر کے ان کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ سلجوق بیٹا تمہارے کتنے دوستوں کی شادیاں ہو گئی ہیں؟ انہوں نے پوچھا تھا تو وہ حیرانگی سے ان کو دیکھنے لگا۔ کیوں ماما آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو میری بات کا جواب دو۔ سلجوق کو اپنی بات پر زور دیتی ہوئی بولی تو مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سلجوق بولا ماما میرے دو دوست ہیں الیان اور رمیز، اور ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے، آپ جانتی تو ہیں۔ تو پھر بیٹا آپ بھی کچھ خیال کر لیں، آخر تو ہمارے بھی کچھ ارمان ہیں۔ تمہارے پاپا سے کوئی بات کرو تو وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو ماشاء اللہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، تم فکر مت کرو۔ اب بتاؤ بھلا میں کیسے فکر نہ کروں؟ وہ بولی تو وہ اٹھا اور گھوم کر ان کی طرف آیا تھا، گھٹنے پر ہاتھ رکھے ہوئے ان کے پاس سامنے بیٹھا تھا۔ ماما اچھا بتائیں کیا کروں میں؟ اس نے سواری انداز میں ان کو دیکھا تھا۔ تم کچھ نہ کرو، بس مجھے یہ بتا دو کہ تم شادی ہماری مرضی سے کرو گے یا پھر اپنی مرضی سے؟ ناراض لہجے میں انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ اچھا سر علاقے میں مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ تو یہ بات ہے مائی ڈیئر موم، جیسے آپ کی مرضی آپ کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو جیسے خوشی سے وہ کھل اٹھی تھی۔ سچ تم میری پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کرو گے؟ انہوں نے جیسے اپنی تسلی کے لیے پوچھا تھا۔ جی ماما، وہ ان کے ہاتھ پر زور دیتا اور بولا تو بے اختیار اس کا ماتھا چوم گئی تھی۔ صبا وہ اپنے یونیفارم کی استری کر رہی تھی جب ساجدہ بیگم کمرے میں آئی تھی۔ جی ماما، اس نے استری بند کر کے سائڈ پر رکھی تھی۔ بیٹا ذرا چائے تو بنا لو، 3 کپ سلجوق آیا ہے تمہارے بابا دانیال کے لیے، بنا لو۔ انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیوں امی، یہ ارم سے کہہ دیں میں بزی ہوں ابھی۔ اس نے ہاتھ جلاتے ہوئے پاس بیڈ پر بیٹھی ارم کی طرف اشارہ کیا تو فوراً بولی تھی امی میرا تو ٹیسٹ ہے اور آپ جانتی ہیں میں پڑھتے ہوئے کوئی کام نہیں کرتی۔ صبا اس سے پہلے وہ کچھ بولتی ساجدہ بیگم بول اٹھی تھی جاؤ چائے بنا کے لاؤ، خبردار کوئی بدتمیزی کی ورنہ اب کی بار اماں سے میں تمہاری خلاصی نہیں کرواؤں گی۔ اس کو فون کرتے ہوئے چلی گئی تھی تو اس نے غصے سے استری کیا اور دوپٹہ ارم پر پہنتا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ تم، دیکھنا بالکل اچھا ٹیسٹ نہیں ہوگا تمہارا۔ غصے سے کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ اس نے چائے سلجوق کو دینے کے لیے بے نیازی سے ٹیبل پر رکھی اور باہر جانے لگی۔ باقی 2 کپ کس کے ہیں؟ سلجوق ڈش میں سلیقے سے رکھے چائے اور کباب دے کر بولا تھا ابو اور بھائی کے لیے ہیں۔ اس نے مڑ کر جواب دیا چاچو تو پھپھو کی کوئی سننے گئے ہیں، دانیہ روم میں گیا ہے۔ سلجوق کا پکڑتا ہوا بولا تھا تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے لٹھے مار انداز میں کہا تو مسکرا پڑا تھا۔ ہائے اللہ ماریا سر سلجوق کی مسکراہٹ قسم سے دل ہاتھ سے نکلتا اور محسوس ہوتا ہے۔ کلاس کی لڑکی کی آواز کان میں گونجی تو اس نے اس تک بات کہتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ تم یہ کرو کہ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لو، ویسے بھی ٹھنڈی ہو کر ضائع ہو جائے گی۔ سلجوق دوستانہ انداز میں بولا یوں جیسے بڑا ہی آرامہ ہو۔ نہیں مجھے آپ کے سر پر سوار ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس نے کہا تھا بیچے نے کہا تو سلجوق کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ صبا ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ الجھے انداز میں تھوڑا سخت سا بولا تھا۔ لندن جانے سے قبل آپ نے کہا تھا کہ میں ہر وقت آپ کے سر پر سوار نہ رہا کروں، بھول گئے ہیں آپ؟ تیز لہجے میں کہتی ہوئی بات مکمل کرتی ہوئی مڑی تھی اور چلی گئی جبکہ وہ ہکا پکا اس کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کیا نازو پھپھو اور سلیما پھپھو آ رہی ہیں؟ وہ بھی فکر تھی۔ صبا اور دانیہ دونوں بیک وقت چیختی تھی تو دونوں بہنوں نے ایک عدد گھوڑی سے نوازنا ضروری سمجھا تھا، جبکہ غصہ بیگم تہذیب بیگم دونوں کا ان کا جوش دیکھ کر ہنستی تھی۔ امی بتائیں کب آ رہے ہیں وہ لوگ؟ صبا نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ صبا کی تو اپنی تو سگی پھپھو نہیں تھی پر آنے کی پھپھو جو کہ اس کے ابو کے چچا زاد کو ہی پھپھو مانتی تھی اور وہ بھی ان سب کو سگے رشتوں کی طرح محبت کرتی تھی۔ صبر بھی کر لو، وہ لوگ اگلے منتھ کے 15 کو آ رہے ہیں بچوں سمیت، یہو پھر تو مزہ آئے گا، میرے بھی پیپر ختم ہو جائیں گے اور صبا تمہارے بھی فائنل ہو جائیں گے۔ رانی نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے کہا اور صبا نے اس بات کا شکر ادا کیا پھر ان کی جو باتیں چلی تو رکنے کا نام ہی نہیں لی۔ کیا سو گیا؟ پر میں نے تو ٹیسٹ تیار نہیں کیا ہے، صبا پریشانی سے بولی تھی۔ ان کا ماسٹرز کے پارٹ 1 کے فائنل ایگزام ہونے والے تھے۔ کیا مطلب یہ سلجوق سر کا آخری ٹیسٹ ہے اور آج ہم نے فری ہو جانا ہے اور تم نے ٹیسٹ تیار نہیں کیا، وہ بھی اورل ٹیسٹ؟ صوفیہ حیرانگی سے بولی تھی تو وہ پریشانی سے سوچنے لگی کہ اب کیا کرے۔ کل کا سارا دن رانی کے ساتھ مارکیٹ میں گھومتی رہی تھی
اس پہ یونین کوئی فنکشن تھا، اس کے بعد تھکن کی وجہ سے وہ بکس کھولے بغیر سو گئی تھی۔ یا اللہ بچا لے پلیز سرجو کو لڑکیوں سے کوئی سے کوشچن کرتے ہوئے اس نے دل میں دعا کی تھی۔ صبا بتائیں اس ایشو کو ہم کیسے سالو کریں گے؟ سرجوت نے اسے سوال کیا تو وہ چونکی سوال تو اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ سوری سر، میں نے سنا نہیں، اس نے ہلکی آواز میں شرمندگی سے کہا تھا۔ کیوں، آپ کا دھیان کس طرف تھا؟ کلاس میں کب سے انٹرنیشنل ایشو ڈسکس ہو رہا ہے اور آپ کا دھیان نہیں ہے؟ کہاں گیا آپ کا دھیان؟ وہ تھوڑے سخت میں بولا تھا۔ سر آپ کی طرف ہے اس کا دھیان۔ کہیں آگے سے آواز آئی تھی، کلاس میں دبے دبے کہہ گونجے تھے تو اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ یہ کون بولا ہے؟ سب لوگ سب کلاس رات یہ بولا تھا۔ ساری کلاس خاموش ہوگی پر جانتی تھی کہ کون بولا تھا۔ ماہرین کلاس کی مانیٹر سرجو کی سب سے بڑی فین بیٹھے، اس نے نام لیے بغیر کہا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے مہرین کو گھور کر دیکھا جو تم پر اڑانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں آج کل اس کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی تھی۔ ماما مزیدار سا ناشتہ دے دیں پلیز، باہر بیٹھے ہوئے اس نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ صبا بیٹا کوئی ادب بھی آپ نے سیکھا ہے؟ دادی کو سلام ہی کر لیتے ہیں آپ۔ دادی کی دھیمی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ فوراً سے سستی چھوڑ کر ان کے پاس آئی تھی۔ جی دادا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معاف کیجیے گا ہم نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، شرارت سے کہتی ان کے پاس ہی بیٹھتی تو ہنستی تھی۔ بہت شریر ہو آپ سب، وہ مسکرا کر بولی تو وہ بھی ہنستی تھی۔ پر پیپر ختم ہو گئے آپ کے؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے شکر ادا کرتے ہوئے اس کام میں سر ہلا دیا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، اب تھکن اتار لیجیے گا آپ اپنے، کیونکہ پرسوں تو آپ کے پھپھو لوگ آ جائیں گے اور آپ کے بھائی تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا تو شکی تھی سچی دادا سچ دادی جان کتنا مزہ آئے گا نا دادی، اتنے سالوں بعد آ رہے ہیں وہ لوگ، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ ماما ناشتہ دیتے ہی میں رانی کی طرف رہنے تھے، میں رانی کی طرف تو کر لوں گی، اس نے جلدی سے کہا اور باہر تو نکل گئی، جبکہ سائدہ بیگم اس کو روکتی رہ گئی تھی۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا یوں کرتے ہونا سلیمہ پھپھو بولی تو ان سب نے تائید میں سر ہلایا تھا۔ صبح کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں سلیمہ امی جان، دیکھیں نا وہاں تو کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، حالانکہ ایک گھنٹے کے فاصلے پر ہی ہم دونوں بہنیں ہیں پھر بھی مل نہیں پاتی۔ اس لیے اب کی بار میں نے تو کہہ دیا تھا احمد کے پاپا سے ہم دونوں بہنیں اکٹھے پاکستان جائیں گی، آپ دونوں جب مرضی آ جائیے گا۔ نازیہ پھپھو بھی بولی تھی یہ تو بہت اچھا کیا بیٹا، آپ لوگوں کو ملنے کے لیے ہم لوگ ترس گئے تھے۔ خوشیہ بیگم بولی تو مسکرا دی تھی۔ اچھا چلے اب آپ کھانا کھا لیں پھر باتیں کریں گے۔ بچوں نے اپنا کھانا لاؤنج میں لگوا لیا تھا۔ سائدہ بیگم اور سکیہ بیگم دونوں نے کہا تو وہ سب ہنستے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ وہ سب رانی لوگوں کی طرف جمع تھے، جواد سیان لوگ بھی ساتھ ہی آئے ہوئے تھے۔ نازیہ پھپھو کی دو بیٹیاں تھیں، ناجیہ اور عطیہ، جبکہ سلمیٰ پھپھو کا ایک بیٹا احمد اور ایک بیٹی روزینہ تھی۔ اس وقت سب بچہ پارٹی کھانے میں مصروف تھی۔ جب اس نے سرجو کو روزینہ کو کولڈ ڈرنک کا گلاس پکڑے سیلفی لیتے دیکھا تھا، اس کے ماتھے پر خواہ بل پڑے تھے۔ سرجو اور روزینہ کے درمیان کافی بےتکلفی تھی۔ سرجو پڑھائی کے سلسلے میں ان کے پاس ہی لندن میں رہا تھا اور اب جواد سیان لوگ بھی ادھر اپنے پھپھو کے یہاں ہوتے تھے۔ اس کا ایک دم دل کھانے سے اجاڑ ہو گیا تھا۔ وہ کھانا چھوڑ کر کچن میں چلی گئی اور چائے کے لیے دودھ رکھا تھا، بھاؤ کو اس کے پیچھے آ کر چیخا تھا۔ اپنے خیالوں سے نکل کر وہ اچھل کر مڑی تھی۔ توبہ ہے جواد، شرم تو نہیں آتی؟ اس طرح ڈراتے ہوئے اس کے بازو پر مکہ مارتے ہوئے بولی تو وہ ہنس دیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے سسپین میں جھانک کر پوچھا تھا۔ اگر نظر آ گیا ہو تو پیچھے ہٹو، مجھے چائے بنانی ہے، اس نے جواد کو پرے دھکیلتے ہوئے کہا۔ دودھ کو چیک کرنے لگی۔ اچھا یار میرے لیے اور روزینہ کے لیے بنا دینا، باقی سب تو تھوڑی دیر بعد چائے پئیں گے، جواد نے کہا تو اس نے گھور کے اس کو دیکھا۔ چائے میں اور دودھ ڈالنے لگی تھی۔ صبا تم جانتی ہو اب کی بات دونوں پھپھو کے لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جواد کیبنٹ سے بسکٹ نکال کر منہ میں ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں؟ اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ اب کی بار وہ سب کے رشتے کھونٹے سے باندھ کر ہی جائیں گی، جواد ہلکا سا جھک کر بولا تو اس نے حیرانگی سے مڑ کر دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ بھائی ایک تو تمہارے دماغ کی جگہ، خیر دیکھو میرا ناجیہ کے ساتھ اور زیان کا رشتہ عجیہ کے ساتھ یہ ہم چاروں کا فیصلہ ہے اور روزینہ کا سرجو کے ساتھ کرنے کا ارادہ ہے۔ احمد کے لیے پھپھو تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتی ہیں۔ جواد نے مجھے سے بتایا تو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ جواد بھائی آپ کو زیان بھائی بلا رہے ہیں، مبشر کچن میں داخل ہوتا ہوا بولا تو جواد باہر چلا گیا تھا۔ آپ ہی سب چائے کے لیے کہہ رہے ہیں، مبشر نے کہا تو باہر چلا گیا۔ اس نے خاموشی سے چائے رکھی اور سب کو دیکھ کر گھر آ گئی۔ کمرے میں بیٹھی وہ گال پر ہاتھ رکھ کے سوچ رہی تھی۔ اس کو پتہ نہیں کیوں ایک دم دل گران سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، سر جھٹکتی وہ لیٹ گئی تھی۔ آج کافی تھک گئی تھی، سب باہر میں جھونک کر آنکھیں موند گئی تھی۔ ان لوگوں کو آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، وہ بہت بری طرح سے مصروف رہی تھی، کبھی اس گھر میں تو کبھی اس گھر میں۔ گھومنے کے لیے شاپنگ کے پلانس بنتے، سرجو کو روزینہ کی بےتکلفی پر وہ تڑپتی رہتی، حالانکہ روزینہ کے دانیال کے ساتھ اور باقی سب کے ساتھ بھی تھی، پر اس کو صرف سرجو کے ساتھ اس کا بے تکلفانہ انداز اس کو چڑھاتا تھا۔ احمد کی باتوں کا بھی وہ منہ ہاں میں جواب دیتی تھی۔ صبا کیا کر رہی ہو؟ رانیہ اس کے پاس آئی تھی تو وہ لون میں بیٹھی تھی، سب اندر مووی دیکھ رہے تھے جب وہ درمیان میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس اتنی دکھی مووی دیکھی نہیں جا رہی تھی، مسکرا کر اس نے کہا تو رانیہ ہنس دی تھی۔ اچھا صبا تمہیں ایک بات بتانی تھی۔
رانی اس کے پاس جھک کر رازداری سے پرجوش انداز میں بولی، کیا بات؟ وہ احمد نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ رانی شرماتی ہوئی بولی تو اس کے منہ سے خوشی سے بھرپور چیخ نکلی تھی۔ کیا سچی؟ احمد آہستہ بولے۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر رانی گھبراہٹ سے آس پاس دیکھ کر بولی تھی، تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تو رانی نے گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا کہ اس نے خوش ہوتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ اس کے دل میں ایک دم بوجھ کم ہو گیا تھا۔ وہ رانی اور احمد کے رشتے پر دل سے خوش ہوئی تھی۔ یہ احمد کا خود سے رشتہ نہ جوڑنے پر اطمینان ہوا تھا۔ فرق کرنا مشکل تھا۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے بیٹا، تم نے تو میرے دل کی بات کر دی۔ قدسیہ بیگم سلمیٰ کی بات پر سن کر خوشی سے بھرپور آواز میں بولی تھی، بچوں سے ان کی مرضی پوچھی ہے آپ نے؟ تسیم بیگم نے پوچھا تو سلمیٰ اور ناظر دونوں مسکرا دی تھی۔ اب بے فکر رہیں اماں جان، ان سب کی مرضی سے ہی یہ سب ہوا ہے۔ دانیال اور روزینہ سے بھی میں نے پوچھا ہے، ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ احمد کی پسند سے تو آپ سب واقف ہیں، سلمیٰ گفتگو بولی تھی۔ قدسیہ بیگم سائقہ بیگم دونوں نے ایک دوسرے کو پرسکون انداز میں دیکھا۔ لیکن بھائی صاحب سے آپ نے مشورہ کیا ہے کیا؟ صابر صاحب نے پوچھا تھا۔ جی بھائی جان، ان کے ابو کی اجازت سے یہ سب فیصلے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ چند دنوں تک وہ آ جائیں گے تو پھر باقاعدہ رشتہ مانگیں گے ہم۔ ناظر نے جواب دیا تو انہوں نے اطمینان سے سر ہلا دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، میرے بچوں کو یوں ہی خوش رکھنا۔ قدسیہ بیگم بولی تو سب نے آمین کہا تھا۔ اب میری بھی ایک خواہش ہے، اور اب سے نہیں بہت پہلے سے ہے، تو بچوں کے ماں باپ کو اعتراض نہ ہوتے۔ قدسیہ بیگم بولی تھی، ارے اماں یہ کیا بات ہے، آپ کی خواہش سے آنکھوں پر آپ حکم کریں۔ ذکیہ بیگم بولی تھی تو سائقہ بیگم نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ دراصل میں چاہتی ہوں کہ سرجو اور صبا کی شادی ہو جائے۔ اللہ جنت میں جگہ دے۔ ان کے دادا کی بڑی خواہش تھی کہ صبا ان کے لاڑلے پوتے سرجو کی بیوی بنے۔ نم ڈیچن نے بولی تو سب نے ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھا تھا۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے اماں جان، آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ ڈالی۔ ذکیہ بیگم نے بھی کہا تھا تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے تہذیب؟ قدسیہ بیگم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا اور مسکرا دی۔ ارے قدسیہ، صبا اور سرجو تو میری آنکھوں کا تارا ہے، ان سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہوگی؟ سب نے شکر ادا کیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ دانیہ نے آ کر سب کو بریکنگ نیوز دی تو سب سے زیادہ شوق صبا ہوئی تھی۔ رانیہ، جیا، نازیہ اور روزینہ کو تو معلوم ہی تھا۔ کیا مطلب؟ کیا بکواس بھئی؟ ہم سب کے رشتے طے ہوئے ہیں اور اللہ کر کے طے ہوئے ہیں۔ اللہ کر کے طے ہوئے ہیں، تمہیں کیا پتا ہم نے کتنی دعائیں کی ہیں، دامن پھیلائے ہیں۔ جیا ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سب اس وقت رانی کے روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پلیز میں اپنے پرپوزل کی بات کر رہی ہوں، تم سے کس نے کہا میرے اور سرجو کے رشتے کا؟ وہ ان کو گھورتے ہوئے دانیہ کی طرف مڑ کر بولی تو دانیہ پیچھے ہوئی تھی۔ میں نے سب سچ کہا ہے، ابھی سب بڑوں کی گفتگو سن کے آ رہی ہوں۔ آپ سب کی قربانی کس کے ہاتھ صاف کرنی ہے سب طے کر دیا ہے، کہا اور ساحت میں بھاگ گئی تھی۔ واہ، یہ تو بہت وہ بات ہوئی میری سہیلی، میری بھابھی صبا، تم تو میری بھابھی بن جاؤ گی۔ واہ، وہ اور دیکھو تم نے تو ابھی سے بھائی کو سرجو بھائی کے بجائے صرف سرجو کہا ہے۔ رانی مزے سے بولی تو اس میں تکیہ اٹھا کر پھینکا تھا، میں پھر ویسے ہی بھابھی بنوں گی جیسے اس گھٹیا ڈرامے میں تھی، سمجھی؟ اس نے لفظ چھپاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ روزینہ اور نازیہ اجیا کا ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ چلو وہ تو بات کی بات ہے، تم بھابھی تو بن جاؤ۔ رانی تکیہ واپس اس کی طرف پھینکتے ہوئے بولی تھی تو اس نے گھور کے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں شادی کرنی کسی ایکس وائی زیڈ سے، بتا دو جا کر تم پاپا کو۔ وہ شدید غصے کی حالت میں بند آنکھوں کے ساتھ بولی تھی، توبہ استغفار، تمہیں ایکس وائی زیڈ سے شادی کرنے کا کہہ بھی کون رہا ہے؟ تم بس ایسے کر لو۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے سرجو کے نام کا پہلا الفابیٹ لیتے ہوئے بولی تو اس نے کھاتے ہوئے نظروں سے گھورا تھا۔ یہ صبا کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو ہم کتنے خوش ہیں، تم کیا سرجو کو پسند نہیں کرتی؟ روزینہ نے پوچھا تو اس نے چونکے سے دیکھا تھا۔ روزینہ اور سرجو تو ایک دوسرے کے ساتھ، پھر روزینہ اور دانیال بھائی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، وہ سب بہت کچھ کہہ رہی تھی اور وہ خاموشی سے سنتی الجھتے دماغ کے ساتھ سرجو کو سوچتی رہی تھی۔ ان سب کا نکاح جمعے کو طے پایا گیا تھا، دونوں پختہ نکاح سے 2 دن قبل آ گئے تھے۔ اس کا سامنا سرجو سے نہیں ہوا تھا۔ تمام لڑکیاں صبا لوگوں کے گھر میں تھیں، جبکہ لڑکے رانی لوگوں کے گھر میں تھے۔ جواد، زیان اور احمد بہانے سے ادھر آ کر ان سے ملنے کی کوشش کرتے، جو مبشر دانیہ لوگ ان کو دیکھتے ہی چیخ کر ناکام بنا دیتے تھے۔ دانیال آتا تو نہیں تھا، پر اس نے سب سے بہتر کام کیا تھا، اور دن میں کئی بار روزینہ کو ویڈیو کال کر لیتا تھا۔ ایک بار سرجو ہی تھا جو اس کو نہ تو ملنے آیا تھا نہ ہی کوئی کال میسج کیا تھا۔ اس کا دل خوب اداس ہوا تھا، بار بار ذہن میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید اس نکاح میں مرضی شامل نہیں ہے۔ وہ اس سوچ کو جھٹک دیتی تھی۔ آج ان کا نکاح تھا، سب نے وائٹ اور غرارہ پر سفید شرٹ کے ساتھ ڈیپ ریڈ کلر کا دوپٹہ لے رکھا تھا جس پہ گولڈن گوٹا لگا ہوا تھا۔ نکاح کے لیے مولوی کے ساتھ صابر صاحب اور روزینہ کے ابو اندر آئے تھے۔ جب پھر اس کے آگے نکاح نامہ آیا تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سائن کر دیے تھے۔ وہ ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے باہر چلا گیا۔ سب سے مل ملا کر وہ اپنے کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ رانیہ، اجیا، نازیہ اور روزینہ چاروں جو جواد، احمد، ثانیہ اور دانیال سے ملنے گئی تھی، وہ بھی کمرے میں انتظار کر رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے اس کو انتظار کرتے ہوئے، پر سرجو نہیں آیا تھا۔ ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا تو اس کا دل خوشگواری سے دھڑکا تھا۔ نظر اٹھا کے دیکھا تو سامنے رانیہ تھی۔ اس کے دیکھنے پر اس نے ایک دم پک لی تھی۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ یار کیا غضب پک آئی ہے، اور یہ کیا تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ بھائی نہیں آئے تھے کیا؟
شرار سے اس کو دیکھ کر رانے نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا تھا، کیا پر کیوں؟ ماما تو کہہ رہی تھی کہ ٹھہرو میں کال کرتی ہوں بھائی کو۔ رانے نے کہا تو جلدی سے اٹھی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی میری آنکھ لگ گئی تھی، ورنہ میں چینج کر لیتی، کوئی شوق نہیں ہے مجھے تمہارے بھائی سے ملنے کا۔ سخت انداز میں کہتی وہ آنکھوں کی نمی چھپاتی واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ رانی اس کو دیکھتی رہ گئی۔ شیشے کے آگے کھڑی اس نے ایک ایک چیز اتار کے پھینکی تھی، وہ نہیں آیا تھا، اس نے ایک بار اس کا دل توڑا تھا اور اب کی بار وہ اس کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو کو ہاتھ کے پش سے صاف کیا اور منہ دھونے لگی تھی۔ بھائی وہ رات کا نکلا اب صبح 11 بجے واپس آیا تھا۔ جب رانیہ نے اس کو پیچھے سے آواز دی تو وہ تھکا تھکا سا مڑا تھا، رات والے کپڑے ابھی تک چینج نہیں کیے تھے۔ اب کہاں تھے؟ فون بھی اٹینڈ نہیں کیا آپ نے؟ رانیہ نے پوچھا تھا۔ ہاں وہ بس معیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، واپسی پر اس کے پاس گیا تھا اور وہی سارا وقت لگ گیا تھا۔ معیز اس کا فرینڈ تھا، نکاح کی تقریب میں شامل تھا اور واپسی پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کو جیسے ہی پتہ چلا وہ جلدی سے نکلا پھر بتانا بھول گیا۔ اچھا اب کیسے ہیں وہ؟ رانیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ اب ٹھیک ہے، اس کی فیملی آ گئی تھی اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ سب جو اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا آپ بتا تو دیتے، صبا انتظار کرتی رہی آپ کا۔ وہ اتنی ہرٹ ہوئی تھی آپ کے نہ آنے پر؟ رانیہ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چونکا تھا، پریشانی میں تو وہ بھول ہی گیا تھا کہ کوئی اس کا منتظر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا وہ ماتھا میں چلتا بس اتنا بولا، کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رانیہ بھی کندھے اچکا کر پیچھے مڑ گئی تھی۔ کمرے میں آ کے اس نے شاور لیا تھا، چینج کیا تھا، بالوں کو ٹاول سے خشک کرتے ہوئے اس نے فون اٹھایا، صبا کا نمبر ملا تھا۔ بیل چلتی رہی پر کال اٹینڈ نہ ہوئی۔ تیسری بار کرنے پر دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی تو اس نے حیرانگی سے سر کو کان سے ہٹایا اور دوبارہ نمبر ملایا تھا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے۔ اس کی کانوں میں آواز گونجی تھی۔ فون کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرایا تھا اور فریش ہو کر باہر نکلا۔ اس کا رخ دوسرے گھر کی طرف تھا۔ سب رات کے فنکشن کی وجہ سے دیر تک جاگنے کی وجہ سے اب سو رہے تھے۔ وہ کافی دیر پہلے اٹھ گئی تھی، شدید بھوک کی احساس کی وجہ سے کچن میں چلی آئی تھی، فون آف کر کے روم میں چھوڑا اور اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ وہ گھر آیا تو سارا گھر خاموشی میں گھرا ہوا تھا۔ کچن سے ٹکڑ پڑ کی آوازیں سن کر وہ کچن کی طرف آ گیا تھا۔ وہ سامنے دروازے کی طرف پش کیے صبا کچھ بناتے ہوئے نظر آئی تھی۔ گلا کھنکھاتے ہوئے وہ کچن میں داخل ہوا تو صبا نے چونک کر پیچھے مڑی۔ اس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اسے 2 قدم دور کھڑا ہو کر پاکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب حیرانگی کی بجائے ناراضگی اور غصہ ہلکورے لینے لگا تھا۔ خاموشی سے مڑ کے اس نے چائے کے نیچے چولہا بند کیا تھا۔ دراصل رات کو میرے ایک فرینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے مجھے وہاں جانا پڑ گیا۔ اس کی ناراضگی دیکھتے اس نے پہلے اس کی ناراضگی دور کرنا چاہی تھی، اب اس کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نیا رشتہ، نیا حوالہ، اس کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ اس کی سائڈ سے نکلی تو ٹوسٹ لے کر بریڈ نکالے اور ایک بڑی پلیٹ میں ٹوسٹ رکھ کر چائے کے مگ میں چائے انڈیلی تھی۔ صبا سلجوق جو اس کی ساری کارروائی خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اس کو بے نیازی سے ڈش پکڑے باہر جاتے دیکھ کر اس کو پکارا تھا۔ آئی ایم سوری یار، دراصل مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی دیر لگ جائے گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا ویٹ کر رہی ہے تو میں آ جاتا یا کم از کم کال کر دیتا۔ مجھے آپ کی جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ صبا اس کو ٹوکتے ہوئے بولی اور کچن سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ اس سے اتنی ناراض ہو جائے گی اس نے سوچا نہ تھا۔ ہر بار میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں اور بعد میں معصوم بچ جاتے ہیں۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں یہی خیال چل رہا تھا۔ اب اسے اب بھی یاد تھا وہ میٹرک میں تھی جب سلجوق نے باہر جانے کا اعلان کیا تھا۔ سب اس کو یوں اچانک جانے پر پریشان تھے۔ حیات دادا کی وفات کے بعد ریاض دادا کی وفات نے سارے گھر کو غم کی لپٹ میں لے لیا تھا۔ تب دانیال اور سلجوق دونوں نے ہی انٹر میں ٹاپ کیا تھا اور اب لندن کی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے تھے، پر سب گھر والے مان نہیں رہتے۔ یوں ہی دن گزرتے رہے ان دونوں کا۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ کبھی اس کے پاس بیٹھتی، کبھی اس کے پاس۔ رانی ہر وقت پڑھنے میں مصروف رہتی۔ سلجوق کے روم میں بہت بڑی لائبریری تھی جو اس کو بہت پسند تھی۔ وہ اکثر جایا کرتی تھی۔ لائبریری کا ایک دروازہ ان کی طرف کھلتا تھا۔ بور ہو رہی تھی جب سلجوق کی لائبریری میں آ گئی تھی، جب ذکیہ بیگم کی آواز اس کے قدم الماری کے پیچھے ہی تھم گئے تھے۔ بیٹا یہ تمہارے دادا کی خواہش تھی اور اگر وہ زندہ رہتے تو وہ خود یہ رشتہ کرتے۔ یہ کس کے رشتے کی بات کر رہی ہیں خالہ جان؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ لیکن ماما ہم جانتی ہیں میں ابھی ایسے کسی بھی قسم کے ریلیشن میں نہیں پڑھنا چاہتا، اور ابھی میری ایج ہی کیا ہے، مجھے اپنی پڑھائی اپنی تعلیم پر فوکس کرنا ہے جو میرے لیے بہت ضروری ہے۔ سلجوق کی آواز آئی تھی۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بس جانے سے پہلے منگنی یا نکاح کر لو؟ ہم لوگ صبا کی مرضی سے ہی سب کچھ کریں گے اور تم تو میرے بیٹے مان ہو اپنے دادا کی خواہش ضرور پوری کرو گے، مجھے یقین ہے۔ وہ سلجوق کا چہرہ کام پہ بولی تھی تو وہ اپنا نام سن کر جیسے تھم سی گئی تھی۔ وہ کوئی بچی تو نہیں تھی، 17 سال کی بادشاہ لڑکی تھی۔ ماما پلیز ابھی کوئی بات مت کرے کسی سے، اور آپ یقین رکھیں میں واپس آ کر آپ کی مرضی سے شادی کروں گا۔ اور ادھر پھپھو کو بے شک آپ میری نگرانی پر لگوا دیجیے گا، سلجوق نے جنجالائے انداز میں کہا تو وہ چونکی تھی۔ وہ باہر نکل گئی تھی اور تب وہ لاشعوری طور پر سلجوق کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ سلجوق کا رویہ اس کے ساتھ نارمل ہی تھا پر وہ چینج ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ چھت پر جا رہی تھی، سلجوق اور دانیال چھت پر موجود تھے۔ سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز سن کر سلجوق نے پوچھا کون ہے؟ دانیال بیزار سا لگ رہا تھا۔ صبا ہے یار؟ دانیال نے ہلکا سا دروازے سے جھانک کر دیکھا
تب تک وہ اوپر پہنچ چکی تھی۔ یار کیا مسئلہ، اس کو ہر وقت پیچھے لگی رہتی ہے۔ سرجو کی بگاڑی سی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تھی، اس کے قدم تھامنے سے کہہ کے وہ آگے بڑھے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نیچے چلی آئی تھی۔ اس کو سرجو کا انداز بہت برا لگا تھا۔ پھر جب بھی ایک دن سرجو سب کے سامنے بحث کر کے لون میں بیٹھا تھا، اس کے پاس آئی تھی۔ سرجو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ بہت فرما بردار بچہ تھا، باہر چاہ کر پڑھنا وہ کس کا اسکالرشپ پر اس کا خواب تھا، جس سے دستبردار ہونا اس کو قبول نہ تھا۔ کوئی ایک مانگتا تو دوسرا اٹھ جاتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سر میں تھامے بیٹھا ہوا تھا جب وہ اس کے پاس آئی تھی۔ سلجوق بھائی کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، سلجوق نے سر اٹھائے بغیر کہا تھا۔ پھر آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ سلجوق نے غصے سے سر اٹھایا تھا۔ صبا، تم ہر وقت میرے سر پر سوار کیوں رہتی ہو؟ پڑھ بھی لیا کرو، جب دیکھو دوسروں کے سروں پر سوار رہتی ہے۔ سلجوق نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا تو اس کی آواز گلے میں گم ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر آنسو دباتی پڑتی اور باہر نکل گئی تھی۔ پھر ایک ہفتے بعد سلجوق اور دونوں باہر چلے گئے تھے۔ تہذیب بیگم نے ہی سب کو منایا تھا کہ سلجوق چلا گیا تھا۔ اس کا غصہ بڑھتا گیا تھا۔ سلجوق سے زیادہ بات نہ کرتی، اس کا نام بہت چڑھا کر لیتی تھی، پر اب نکاح کے بعد اس کے خیالات خود بخود بدل گئے تھے۔ نکاح سے پہلے پورا ہفتہ اس نے سلجوق کو سوچنے میں صرف کر دیے تھے، ان باتوں کے لیے معاف کر دیا جن کا سلجوق کو اندازہ بھی نہ تھا، پر سلجوق کا رویہ کبھی بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا جس طرح سے 5-6 سال پہلے اس نے انکار کیا تھا، کہیں ابھی بھی وہ راضی ہے یا نہیں۔ پھر نکاح کے بعد سلجوق کا نہ آنا اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا اسے اس غصے، بدگمانی اور دل ٹوٹنے نے بنا دیا تھا، اور وہ غصے میں اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میری طرف سے باہر نہیں جائیں، اس نے چلا کر سوچوں سے دامن چھڑوایا تھا۔ ٹھنڈی چائے پینے لگی۔ پھپھو لوگ واپس چلے گئے تھے، جواد اور زیان بھی ساتھ ہی گئے تھے۔ رانیہ تو کافی اداس تھی عمر کے جانے کی وجہ سے، پر وہ نارمل تھی۔ اس کا کالج سٹارٹ ہو گیا تھا اور رانیہ کی یونیورسٹی تو روٹین میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ اب رانے لوگوں کے گھر سلجوق کی غیر موجودگی میں جاتی تھی، کلاس میں بھی سر جھکائے لیکچر لیتی رہتی تھی، نہ سلجوق کی کال ریسیو کرتی نہ ہی کسی میسج کا رسپانس کرتی، پر رانیہ اس کو اکثر چھیڑتی تھی اور وہ جواب بھی دیتی۔ پھر رانیہ کا احمد نامہ بھی سنتی رہتی۔ کالج میں ان کی کلاس میں ایک گروپ تھا، مہرین اور اس کی 3 دوستیں۔ وہ کلاس کی مانیٹر تھی۔ وہ اسٹوڈنٹ کم اور چلتا پھرتا ماڈل زیادہ لگتی تھی۔ صبح سے اس کو آج کل کوئی خاص پرخاش تھی، سلجوق سے خواہ فری ہونے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ اس دن کوئی بات بھی نہ تھی جس پر وہ اسے بحث کر رہی تھی، ہوا بس اتنا تھا کہ کلاس میں 15 منٹ لیٹ آئی تھی۔ سلجوق کی کلاس میں ہی تھا۔ سلجوق اپنی کلاس کی ٹائمنگ پر کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ سلجوق کے پوچھنے نے بتایا، اصل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے تھوڑی دیر ہوگی۔ اسے سنجیدگی سے بتا کر سلجوق نے سر ہلا کر اس کو بیٹھنے کی پرمیشن دے دی۔ اس نے کلاس میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ سلجوق اس کا منقوہ یا کزن ہے، حالانکہ صوبیہ لوگوں کو بھی نہیں۔ کلاس کے بعد وہ سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی جب مہرین اپنے فرینڈ کے ساتھ اس کے پاس آئی تھی۔ کچھ لوگوں کو توجہ لینے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مہرین کی تمسکر سے بڑی آواز اس کے پاس سے ابھری تھی، تو اس نے بمشکل سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ مہرین اس کو گھور رہی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے تحمل سے پوچھا تھا، تو مہرین نے ہنستے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا، پھر اپنی نظریں اس کی طرف گھمائی تھی جو ایک ہاتھ سے سر تھامے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی صوبیہ لوگ بھی پاس آئی تھی۔ وہ دوسری طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ صبا، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ کیا ہوا؟ صوبیہ نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس سر میں تھوڑا درد ہو رہا ہے، اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ صوبیہ، چیک تو کرو درد ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ اب سر سلجوق کی کلاس تو لینے ہی آ گئی تھی، اب میم رشنا کی کلاس لینے کے لیے اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ مہرین نے صوبیہ کو دیکھ کر بولی، اس کا انداز صاف صاف مذاق اڑاتا تھا۔ صبا نے بیزاری سے سر جھکا لیا۔ صوبیہ کو تو اس کی بات میں تیش دلا دیا تھا۔ اس کے ذہنی فکرے تو وہ بہت دنوں سے برداشت کر رہی تھی، اور آج تو جیسے اس کا ضبط ختم ہو گیا تھا۔ مہرین پر چڑھ دوڑی تھی۔ صبا نے ایک دو بار اسے روکنے کی کوشش کی، پر وہ تو بازو چراتی میدان میں کود پڑی تھی، اور پھر ان کی جو لڑائی شروع ہوئی تو ختم نہ ہوئی۔ شرم کرو، کچھ تو ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ ہو اور پلے کلاس کے بچوں کی طرح لڑ رہی ہو۔ اور مہرین کے لوگ سلجوق سے ٹیسٹ ریٹرن کر کے گئے ہیں، وہ تم لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ کلاس کی ایک لڑکی ان کے پاس آ کے غصے سے بولی تو ان سب کی بولتی بند ہوئی تھی۔ صبا نے سارے وقت کے دوران سر تھامے رکھا تھا، وہ ان دونوں کو نہیں روک سکتی تھی۔ سلجوق کا سن کے اس نے بے اختیار سر اٹھایا تھا۔ مہرین نے جھپٹ کے ٹیسٹ پکڑ کر ان پر ایک تیز نظر ڈال کر اپنے گروپ سمیت مڑ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار شکر ادا کیا، چلو صبا کینٹین چلو، کھانا کھا کر پین کلر لے لینا، اور اس مہرین کو تو دفع کرو، عادت ہے اس کی، جب سے اس کو پتہ چلا ہے کہ ٹیچر سے تمہیں مانیٹر بنانا چاہتے ہیں اس کو تب چڑھ گئی ہے۔ صوبیہ دروازے کو دیکھتی بولی تھی جہاں سے ابھی مہرین نے نکل کے گئی تھی، چھوڑو، میں نے ویسے بھی ٹیچرز کو منع کر دیا ہے، 3-4 ماہ تو رہ گئے ہیں، اب پلیز مجھے ادھر ہی کچھ لا دو، کھانے کو میرا دل نہیں ہے ابھی۔ اس نے سر دباتے ہوئے کہا تھا۔ صوبیہ نے سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ادھر ہی لے آتی ہوں، ساتھ پین کلر بھی لے آؤں گی، صوبیہ نے کہا، اور رمیزہ کے ساتھ باہر نکل گئی تو اس نے آنکھیں بند کر کے
بند کر کے پیچھے کرسی سے ٹکا لی تھی تبھی سیل کی وائبریشن پر اس نے آنکھیں کھول کر بیگ کی پاکٹ سے سیل نکالا تھا۔ صبا کیا ہوا ہے؟ طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں گھر لے کر جاتا ہوں، سب جو کا میسج تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ترختر انداز میں میسج کا رپلائی کیا تھا۔ فون بیگ میں پھینک کر دوبارہ آنکھیں موڑ لی۔ رانی یار پلیز کب جانا ہے تمہاری اس سے چٹکو دوست نے صبا نے رانی کے فرینڈ کو دیکھ کر سیل پر میسج ٹائپ کیا تھا، سینڈ کر دیا۔ رانی کی فرینڈ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل رانی کے پاس بیٹھی تھی، اس کی نونچ پر باتیں سن کر اس کا دل اکتا چکا تھا۔ رانی نے اس کا میسج پڑھا، اس کو لے کر شرارت سے مسکرائی تھی۔ ارے زینب، ہاں یاد آ، تم کہہ رہی تھی نا کہ تمہیں میری بھابھی دیکھنی ہے۔ رانیہ کی آواز سن کر اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے جھٹکے سے گردن سیدھی کی تھی۔ ہاں ہاں یار دکھا بھی دو پلیز، تمہارے بھائی تو بہت ہینڈسم ہیں تو ان کی مسز بھی کم نہیں ہوگی۔ زینب پرجوش انداز میں بولی۔ رانی نے مسکراتے صبا کی طرف اشارہ کیا جس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ کیا؟ زینب نہ سمجھی سے دیکھتے ہوئے بولی کہ بھائی میری بیسٹ فرینڈ میری کزن صبا ہی تو میری بھابھی ہے، اس سے نکاح ہوا ہے بھائی کا۔ رانی نے مسکراتے ہوئے اشارہ کیا تو زینب نے رانی کسی سے دیکھا تھا۔ صبا سے زینب نے اس کی طرف دیکھا تو مشکل تکلفاً مسکرائی تھی، کہیں محبت کا سین تو نہیں؟ زینب نے شرارت سے رانی کو دیکھ کر پوچھا اور اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہنس دی تھی۔ صبا نے کھا جانے ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کوئی ایسی جانتی بھائی کو تو اس کے نام سے اتنی محبت اتنی غیرت ہے کہ وہ جو صبا ڈولی ہے تو میسج کر کے لوڈ مانگتی ہے اس کو بھی بیلنس کروا دیتے ہیں بس یہ دیکھ کر کہ اس کا نام صبا ہے۔ تو سوچو صبا سے کتنی کرتے ہوں گے بھائی محبت۔ رانی اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہوئے بولی تو جہاں زینب نے اس کو رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا وہیں صبا نے اپنا غصہ و مشکل کنٹرول کیا تھا۔ یار صبا تم کتنی لکی ہو، زینب رشک بھرے انداز میں بولی تو صبا نے خود کو کہتی سانس لے کر نارمل کیا، اپنے چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ رانی کو دیکھا تھا۔ رانی تم ایسا کرو اپنے بھائی کو ایک گفٹ پیکر میں پیک کرو اور زینب کو گفٹ کر دو، اس کی برتھ ڈے آ رہی ہے نا۔ اور آپ زینب کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی، آپ جو بھی رش سے مر رہی ہیں گفٹ کے طور پر مل جانے کے بعد صدمے کے باعث ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گی۔ یار صبا کتنی لکی ہو تم، آخر میں اس کے الفاظ چپا کر بولتی باہر نکل گئی جبکہ زینب رانگی سے رانی کو دیکھا ہے یہ کیا کہہ کے گئی ہے؟ زینب سے پوچھا تھا چھوڑو اس کا دماغ خراب ہے، تم بتا سر اور کیا کہہ رہے تھے؟ رانی نے اس کا دھیان بٹکایا تو خود صبا کی شکل یاد کر کے مسکرائی تھی۔ وہ غصے میں لاؤنج سے نکلی تو سیدھا سرجو کے سامنے رکی تھی جو لاؤنج کے باہر کھڑا تھا، ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالا دوسرا ہاتھ میں فون پکڑے ابھی کہیں سے باہر سے کہیں آیا تھا۔ اف انہوں نے سن تو نہیں دیا کہیں اس نے جھنجھلا کر سوچا تھا السلام علیکم، اس نے جلدی سے سلام کرا۔ وعلیکم السلام سرجوگ نے بھرپور مسکراہٹ سے جواب دیا۔ مڑنے لگی تو سرجوگ نے آواز دی تھی صبا جی، اس نے مڑ کر پوچھا میں کمرے میں جا رہا ہوں، میرے لیے ایک کپ چائے کا بنا کر کمرے میں لے کر آ، اس نے حکمیہ انداز میں کہا تو اس کا جواب سننے بغیر آگے بڑھ گئی تو وہ اس کے پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ چائے بنا کے کمرے میں لے آؤ، جیسے ملازمہ ہونا میں ان کی بڑبڑاتے ہوئے چائے بنا کے اس نے چائے کپ میں لے لی ہوئی تھی، سوسر میں رکھ کر ڈش میں رکھ کر زلیخا کو آواز دی تھی تو وہ بوتل کے ٹنک کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ یہ چائے لو سرجو کے کمرے میں دے آؤ، اور اگر میرا پوچھو تو کہہ دینا وہ چلی گئی ہے اور چائے تمہیں بنانے کا کہہ کر گئی تھی، ٹھیک ہے؟ ڈش سے پکڑا کر اچھی طرح سمجھایا، وہ اس کو حیرانگی سے دیکھتے سر ہلا کے چلی گئی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی خدمتیں کرنے کا، اس نے دل میں سوچا، پھر خود بھی کچن سے نکل گئی۔ دروازے پر دستک سن کے اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا پر صبا کی بجائے زلیخا کو دیکھ اس کی تیوری چڑھ گئی۔ صبا کہاں ہے؟ بکھرے موڈ کے ساتھ اس نے پوچھا تو زلیخا چابی لگی گڑیا کی طرح بولنے لگی، وہ بھائی گھر چلی گئی ہے اور مجھے چائے بنا کر آپ کو دینے کو کہا تھا، ٹھیک ہے؟ چائے پکڑ کر دروازہ بند کیا اور ہنس دیا تھا۔ جانتا تھا چائے بنائی صبا نہیں ہے، جان بوجھ کر زلیخا کے ہاتھ بھیجی ہے، لگتا ہے مجھے اب بات کرنی ہی پڑے گی، اس نے سوچا اور چائے لیے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج کافی سردی ہے، اس نے کالج سے چھٹی کر لی تھی، بیٹی لیو مار کر بات دینا اور کوئی ضروری کام ہو تو مجھے انفارم کر دینا۔ اس نے صوبے اور ہنا دونوں کو میسج کر دیا تو فون رکھ دیا تھا۔ میری ان لوگوں سے اس دن کے بعد براہ راست کوئی بات نہ ہوئی تھی اور ان کے گروپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی، اس کو کوئی جواب نہیں دیتی تھی، کبھی کبھی اس کو مہرین کو دیکھ کر ہنسی آتی تھی جس سے روح کے سر کے پیچھے پاگل تھی، اگر وہ جان جائے کہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا ہے تو کیا حالت ہوگی اس کی، اس نے سوچا تو پھر ایک بھرپور قہقہ اس کے ہونٹوں سے نکلا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، اجمانے لوگ ان کے لوگوں کے گھر انوائٹڈ تھے، کھانے سے فارغ ہو کر وہ چائے بنانے آئی تھی۔ رانی ابھی باہر گئی ہوئی تھی، اس نے چائے تو لے کر رکھی اور کپ ٹرے میں سیٹ کرنے لگی۔ پیچھے سے گلا کھنگھاڑنے کی آواز سن کر وہ تھم گئی تھی، ہلکا سا چہرہ موڑ کر دیکھا تو وہی تھا، وہ اس کا ہر انداز پہچان جاتی تھی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ گردن نے سیدھی کر کے اس نے نارمل سے انداز میں پوچھا تھا، وہ الگ بات تھی دل کی دھڑکنیں نارمل نہیں تھی۔ نہیں، وہ رانی نے کہا تم کچن میں اکیلی ہو تو میں نے سوچا میں تمہارے پاس آ جاؤں، جواب میں نارمل انداز میں اس نے کہا تھا۔ دل کی آواز دباتی ہوئی وہ خاموش رہی تھی۔ میرے ان لوگوں سے کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ چند لمحوں بعد اس نے پوچھا تو مڑی اور تھوڑا گھور کر بولی تھی ہمارا ان سے کوئی مسئلہ نہیں چل رہا، اور ہاں آپ وہاں پڑھاتے ہیں یا لڑکیوں کو مانیٹر کرتے ہیں؟ وہ دونوں بازو سر سینے پر باندھے ہوئے اس نے تپانے والے انداز میں اس سے پوچھا۔ سرجوگ نے
اسی کے انداز میں سینے پر بازو باندھتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا، میں وہاں لڑکیوں کو نہیں، صرف ایک لڑکی تمہیں انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا، مانیٹر کرتا ہوں کوئی تب کیا تھا پر وہ سلجوق نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی چائے ابلنے کی آواز کو تیزی سے مڑی تھی، آفس نے سارا غصہ ساس پین کو سلیب پر پٹکنے میں نکالا تھا۔ صبا یہ ناراضگی کب تک قائم رکھنے کا ارادہ ہے؟ سلجوق اس کے غصے کو دیکھ کر بولا تھا، کیوں آپ کو کیا مسئلہ ہے میری ناراضگی سے؟ تڑپتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ آج دن میں ماں باپ ان کو یاد آیا کہ میں ناراض بھی ہوں۔ دل میں سوچتی زبان سے بالکل متضاد بولتی اس کا دھیان بھٹکا رہی تھی۔ صبا مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے نکاح کے دن تم سے نہ ملنے پر ناراض ہو، پر اب لگ رہا ہے کہ تم بہت عرصے سے مجھ سے ناراض ہو، لیکن میں یہ نہیں جان سکا کہ کیوں۔ اس کا انداز اب تھوڑا اونچا سا، تھوڑا سنجیدہ، بس نے پلکیں چھپائی تھی۔ آپ کو میری ناراضگی اب نظر آئی ہے؟ یہ جواب نہیں تھا۔ نہیں، جس دن تم نے میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کی آفر پر کہا تھا کہ میں نے تمہیں لندن جانے سے پہلے کہا تھا کہ تم میرے سر پر سوار مت رہا کرو، اس بات کو لے کر ناراض ہو۔ اس کے بعد تمہارا رویہ مجھ سے بدل گیا تھا، اور پھر میں جو کہ اتنا خوش اخلاق بندہ تھا، تمہیں بد اخلاق، بد زبان اور سڑا ہوا لگنے لگا۔ وہ ہلکا سا ہنسا تھا، پر صبا ان دونوں میں بہت ٹینس تھا۔ مجھے اپنا کریئر بنانا تھا، پر کوئی مان ہی نہیں رہا تھا، اس لیے بس میں تم سے مس بہیو کر کے، اور اگر تم غور کرتی تو تم جان جاتی کہ ان دنوں دانیال یا جواز سب لوگوں کے ساتھ میرا ایسا ہی بہیو تھا۔ سلجوق اس کی ناراضگی بلکہ خود ساختہ ناراضگی دور کرنے کے لیے بغیر رکے بولا تھا، وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس کو یقین دلانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ چلیے تو سلیب کو اپنے ناخنوں سے کچھ خرشتی وہ خاموش کھڑی رہی تھی، چولہا جل رہا تھا جبکہ چائے ساٹھ پر رکھی تھی، دوبارہ بننے کا انتظار کر رہی تھی۔ صبا اس کو خاموش نظریں جھکائے دیکھ کر وہ بولا تو اس نے وہ مشکل اس کو دیکھا تھا۔ I'm sorry، اس کو نگاہ میں رکھتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا، اس بات میں سر ہلاتی ہوئی مسکراتی تھی، اور وہ مزید خود ساختہ ناراضگی کتنی دیر قائم رکھ سکتی تھی۔ شکر ہے اس نے بے اختیار شکر ادا کیا تو مسکرائی، مڑ کر چائے رکھنے لگی تھی۔ دادی چاہتی ہیں کہ اب ہماری رخصتی ہو جائے، سلجوق نے کہا تو اس نے چہرہ موڑ کر اچانک اس کو دیکھا اور رانیہ سے پوچھا، کیا؟ رانیہ نے تو ایسا کچھ نہیں ذکر کیا، وہ اس لیے کہ رخصتی میری اور تمہاری ہونی ہے، سب کی نہیں۔ سلجوق نے مسکرا کر کہا تو اس کا منہ کھل گیا تھا، کیا مطلب؟ نکاح تو سب کا اکٹھا ہوا تھا، پر رخصتی میری اور آپ کی ہی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے اس نے بمشکل اپنی بات کی تھی، وہ اس لیے کہ ان لوگوں کا ابھی پلان نہیں ہے، جبکہ میرا تو نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کا ارادہ تھا، پر فرینڈس کے ایکس نے موقع ہی نہیں دیا، ورنہ اب تک وہ بات دوری چھوڑتا اس سے دیکھ کر شرارت سے مسکراتا، اس کو اپنے گال دبتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ سلجوق نے دلچسپی سے اس کو دیکھا، پھر مشکور کہہ کر اس کے لبوں سے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے شرمندگی چھپانے کو اس کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا۔ بھائی اب میں آ جاؤں ادھر؟ آپ سب لوگوں کی رخصتی کینسل ہو رہی ہے، رانیہ اندر آتی بولی تھی۔ کیوں؟ سلجوق نے حیرانگی سے پوچھا، کیا مطلب کیوں بھائی؟ سب کا نکاح اکٹھا ہوا تھا تو رخصتی بھی اکٹھی ہونی چاہیے نا، رانیہ نے پلکیں چپکاتے معصومیت سے کہا۔ سلجوق اس کو دیکھ کر جلدی سے باہر نکلا، اس نے سکون کا سانس لیا، جبکہ رانیہ ہنستے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ مبارک ہو، اگلے ماہ رخصتی طے ہوئی ہے۔ رانیہ اس کو گلے لگا کر خوشی سے بولی تو اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ آج 3-4 دن کی چھٹی کے بعد وہ کالج آئی تھی، شاپنگ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ آج بھی بڑی مشکل سے اجازت لے کر کالج آئی تھی۔ کالج میں اس کے داخل ہوتے ایک دم خاموشی چھا گئی تھی، وہ ادھر ادھر دیکھتی صوبیہ اور ادم کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ سب خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ چند لمحوں تک کوئی کچھ نہ بولا، اس نے آبرو اٹھاتے صوبیہ سے پوچھا تھا، تمہیں پتہ ہے سلجوق سر کی شادی ہے چند دنوں بعد؟ صوبیہ نے اپنے تاثرات نارمل رکھے تھے۔ اچھا واقعی؟ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبا کر حیرانگی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، اور تمہیں پتہ ہے سر کا نکاح بھی ہو چکا ہے کب سے؟ اب کی بار انہوں نے کہا تو وہ ٹھٹکی تھی۔ اچھا، اس نے بس اتنا کہا؟ اور کمینی تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں کہ ان کا نکاح تم سے ہوا ہے، تم ان کی کزن پلس وائف بھی ہو۔ اچانک ساری کلاس کھڑی ہو کر چیختے ہوئے بولی تھی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں بند کی تھی۔ اس نے منع کیا تھا سلجوق کو کہ وہ کالج میں کسی کو مت بتائے کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، پر یہ سب شرم تو نہیں آتی؟ مٹھائی ہی کھلا دیتی ٹری دینے سے بچنے کے لیے ایسی گھناؤنی حرکتیں۔ مختلف آوازیں آئی، اس کا منہ کیک سے بھر جاتا ہے، وہ سب اس کے منہ کے اندر اور منہ کے باہر کیک لگا کر پتہ نہیں کیا بدلا لے رہی تھی، یا پھر اس کو مبارکباد دے رہی تھی۔ اچانک میرے سامنے اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا، پر آنکھیں اداس تھیں۔ اس نے اس کو گلے لگا کر مبارکباد دی اور کیک منہ میں ڈالا، البتہ منہ پر لگانے سے گریز کیا۔ وہ بھی کچھ دیر سے مبارکباد وصول کر رہی تھی، پر مبارک ہو آپ کو نکاح کی مین سلبینہ کی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ وہ لیکچر لینے آئی تھی۔ اس نے لال پیلی نیلے ہوتے ہوئے وہ مشکل مسکرا کر شکریہ ادا کیا، اور پھر آنے والے ٹیچرز نے اس کو مبارکباد دی اور وہ شرم سے لال پیلی ہوتی ہوئی وصول کرتی گئی تھی۔ سلجوق کے کلاس میں انٹر ہوتے ہی پوری کلاس نے او کی آواز نکالی تھی، اس سے تو سر بھی نہ اٹھایا گیا تھا۔ اس دن میں کوئی پڑھائی نہ ہوئی تھی اور پورا لیکچر وہ کبھی سلجوق اور کبھی اس کو چھیڑتی رہی۔ ٹیچر کو کس نے بتایا تھا میرے اور ان کے نکاح کا؟ آخری لیکچر کے بعد اس نے صوبیہ کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ او ان کے بکواس نہ کرو، بتاؤ مجھے۔ اس نے اس کا بازو زور سے دبایا تو وہ ہلکا سا چیخی تھی۔ وہ ہم سب نے بتایا ہے، صوبیہ نے کہا تو بازو چھڑوا کر ہنستے ہوئے بات ہوئی تھی۔ وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ سلجوق گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا سامنے سے نظر ہٹا کر اس کو دیکھتا اور بولا تھا۔ وہ جو خاموشی سے بات دیکھ رہی تھی، واپس سے اس نے
سلجو کے ساتھ مارکیٹ جانا تھا، پسند کا برائڈل ڈریس پہنا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو سلجوق نے یوں بھی سر ہلا کر گاڑی روکی جیسے وہ سمجھ گیا کہ وہ کیوں چپ ہے۔ اتنی مبارکباد باتوں کو وصول کر کے کیا خوشی سے زبان بند ہو گئی ہے؟ اس کی طرف مڑتے اس نے پوچھا تھا، آپ کی بند زبان جو بہت چلنے لگی ہے، آپ کو کس نے کہا تھا آپ سب کو بتائیں کہ ہمارا نکاح ہوا ہے؟ منع بھی کیا تھا پر آپ کا تو میری کوئی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ آنکھیں بند کیے غصے سے بول رہی تھی جب سلجوق نے جواب نہ دیا تو اس نے آنکھیں کھولی تو سلجوق کو ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر رکھے مسکراتے ہوئے دیکھ اس کا سارا غصہ اڑن چھو ہوا تھا۔ مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی، سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ بس تک تو ٹھیک ہے پر سب ٹیچرس کو بھی پتہ لگ گیا۔ اس نے نظر جھکا کر کہا، مجھے تو لگا تھا کہ میرا ساتھ تمہیں دوسروں کی نظر میں معتبر لگے گا پر تم تو شرمندہ ہو رہی ہو۔ سلجوق کی بات میں افسوس پر صبا نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا جس کے چہرے پر افسوس نظر آ رہا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا سلجوق، آپ سمجھ نہیں رہے، اس نے جلدی سے کہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے بتائے صبا۔ اس کا ہاتھ تھامے بولا کہ تم میری خوشی ہو اور خوشی کو ہمیشہ شیئر کرنا چاہیے۔ اور یار کلاس نے مجھ سے پوچھا، میں نے بتا دیا، باقی سب کے ٹیچر کو تو انہوں نے بتایا پر یار تم نے دیکھا نا سب کتنا خوش ہو رہے تھے۔ سلجوق نے کہا تو اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ ہلکا سا جھکا اس کو چہرے کو نگاہ میں رکھتا ہوا بول رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا تو سلجوق نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ ہاتھ چھوڑے، لیٹ ہو رہے ہیں ہم اور آپ، وہ بلش کرتے ہوئے بولی تو سلجوق نے ہنستے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ آج صرف تمہاری بات مان رہا ہوں، آگے کی امید مت رکھنا، سلجوق نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے سلجوق کو گھور کر چہرہ موڑ لیا تھا، وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس سے محبت کرتا تھا وہ بھی۔ وہ اس کی عزت کرتا تھا، وہ جانتی تھی اس کی بدتمیزی پر کبھی خفا نہیں ہوا تھا، وہ ہمیشہ اس کی عزت کرتا تھا۔ اور کسی بھی رشتے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، محبت اور عزت، اور یہ دونوں ان کے درمیان میں تھی۔ خوشیاں اس کے دل میں رقص کر رہی تھیں۔ ختم شد سو ڈی ریڈر سے تھا ناول۔ ناول کا نام ہے کبھی یوں بھی ہوں میرے روبرو۔ اس کی رائٹر ہے عائشہ جبین اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اچھا تھا ناول، مجھے تو اچھا لگا، آپ سب کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔